الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. میرے قابل احترام بزرگوں، کافی عرصے سے حیات المسلمین کی رو نمبر 24 کا بیان چل رہا ہے، جس میں حضرت نے حسن معاشرت پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور اس میں یوں تو حضرت نے 4 باتیں بہت اہم بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اہم امور میں، اہم معاملات میں ہمیشہ مشورہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ آپس میں اتفاق اور محبت سے رہنا چاہیے۔ اگر آپس میں اتفاق نہیں ہوگا، محبت نہیں ہوگی، تو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچے گی، اذیت ہوگی، دل پھٹیں گے، نا اتفاقی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑا ہوگا، قطع تعلقی ہوگی، اور ان سب میں تکلیف ہی تکلیف ہے۔ تیسرے، ہمیشہ اپنا معاملہ صاف رکھنا چاہیے۔ جتنے معاملات صاف ہوں گے اتنے دل صاف ہوں گے، جتنے دل صاف ہوں گے اتنے دلوں میں اتفاق و اتحاد ہوگا، محبت ہوگی۔ جہاں معاملہ خراب ہوگا، غلط ہوگا، ناجائز و خلاف شرع ہوگا، تو دل خراب ہو جائے گا، اور دل کی خرابی سے معاشرت خراب ہوتی ہے۔ چوتھی چیز حسن معاشرت کا اہتمام، اور ان سب باتوں کو حضرت نے قرآن و حدیث سے ثابت فرمایا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ جیسے نماز روزے کے احکام قرآن و حدیث کے اندر ہیں، مشورہ کرنے کا حکم بھی قرآن شریف میں ہے، آپس میں محبت اور اتفاق و اتحاد سے رہنے کا بھی قرآن و حدیث میں ذکر ہے۔ معاملات کی درستی سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں۔ ایسی معاشرت کے احکام بھی اللہ پاک نے قرآن و حدیث میں بڑے اہتمام سے، تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ تو اس رو نمبر 24 کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم لوگ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا ظاہر صحیح ہو، ہمارا باطن درست ہو، ہمارے اخلاق صحیح ہوں، ہمارے اعمال صحیح ہوں، تو اپنی معاشرت کو صحیح کرنے کی طرف توجہ دیں۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ عبادات کی طرف بھی کچھ مسلمانوں کو توجہ ہے،
معاملات کی درستی کی طرف بھی کچھ نہ کچھ توجہ پائی جاتی ہے. اگر توجہ نہیں پائی جاتی تو معاشرت کی طرف نہیں پائی جاتی. یعنی گویا مسلمانوں نے معاشرت کو تو بالکل ہی دین سے خارج کر دیا ہے اور اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا. اسی وجہ سے اس کی درستی کی طرف توجہ نہیں دی جاتی اور یہ زبردست کوتاہی ہے اور بڑی زبردست غفلت ہے جسے دور کرنا چاہیے. کامل مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کے عقائد بھی صحیح ہوں، عبادات بھی درست ہوں، معاملات بھی صحیح ہوں، معاشرت بھی درست ہو اور اچھے اچھے اخلاق بھی اس کے اندر پائے جائیں. کیونکہ پانچوں دین کے شعبے ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکام ہیں. لہذا مسلمان کے کامل ہونے کے لیے، مکمل ہونے کے لیے ان سارے ہی احکام پر عمل کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حسن معاشرت کے متعلق حضرت نے ایک آیت کا ترجمہ نقل فرمایا ہے جس کا عنوان ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لینی چاہیے. گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر میں آنے کی اجازت لینی چاہیے. تفصیل میں اس آیت کا ترجمہ سنانے کے بعد انشاءاللہ ضرور بقدر ذوق عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم اپنے خاص رہنے کے گھروں کے سوا، تم اپنے خاص رہنے کے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک اجازت حاصل نہ کر لو. اے ایمان والو، اپنے خاص رہنے کے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک اجازت حاصل نہ کر لو اور ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم خیال رکھو. پھر اگر ان گھروں میں تم کو کوئی آدمی معلوم نہ ہو تو بھی ان گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے. اور اگر اجازت طلب کرنے کے وقت تم سے یہ کہہ دیا جائے کہ اس وقت واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جائے گا. یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے. یہی حکم بخاری و مسلم کی حدیث میں بھی ہے. یہی حکم بخاری و مسلم کی حدیث میں بھی ہے. جب 3 بار پوچھنے پر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ. اب حضرت اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا مسئلہ گھر کے زنانہ حصے میں بھی ہے اور مردانہ حصے میں بھی ہے اور سب گھر والوں کے لیے ہے. جس میں 3 حکمتیں ہیں. ایک یہ کہ اگر اندر جا رہا ہے بغیر پوچھے تو اچانک جانے کی صورت میں کہیں غلط جگہ نظر نہ پڑ جائے. اور دوسری حکمت یہ ہے کہ گھر والوں کی کوئی ایسی بات سامنے نہ آ جائے جس کو دیکھ کر آدمی کو ناگواری ہو.
پوچھ کر جانے میں اس سے ہی بچاؤ ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ بغیر اجازت داخل ہونے میں بعض اوقات دل پر گرانی ہوتی ہے، بغیر پوچھے کوئی آ جائے تو طبیعت پر گرانی ہوتی ہے، خواہ آرام میں خلل آنے کی وجہ سے یا کسی کام میں حرج ہونے کی وجہ سے، اور خواہ ملاقات کرنے کو دل نہ چاہنے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت نے اس آیت کے ساتھ بطور تشریح کے بیان فرمایا ہے۔ آئیے خالص ہمارے لیے معاشرت کا حکم ہے۔ اب میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، کیونکہ یہ احکام جو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے اور حدیث شریف میں بھی ان کا ذکر آیا ہے اور حضرت نے بھی اس کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں، اس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے، روزمرہ ہمیں اس کا سابقہ پڑتا ہے، اور اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بعض مرتبہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، اور تکلیف سے خود کو ہی بچنا ہے، دوسروں کو ہی بچانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی سے ملنے جائیں یا اپنے کسی کام سے جائیں تو ایک گھر تو ہوئے جو ہمارا اپنا ہے، اور ایک گھر ہوئے جو ہمارا نہیں ہے۔ مثلا ہمارے پڑوسی گھر ہے، یا ہمارے کسی عزیز کا گھر ہے، یا ہمارے کسی دوست کا گھر ہے، یا ہمارے کسی ملنے جلنے والے کا گھر ہے، یا کسی کا آفس ہے، یا ایسی جگہ ہے جہاں آدمی دروازہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور بعض جگہ تو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بغیر اجازت کے اندر آنا منع ہے۔ ایئرپورٹ پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اسٹیشن پر بھی لکھا ہوتا ہے، اسپتالوں میں بھی لکھا ہوتا ہے، رفاہی اداروں میں بھی لکھا ہوتا ہے، دروازے کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بغیر اجازت کے اندر آنا منع ہے۔ تو جہاں صاف صاف لکھا ہوا وہاں تو سیدھی بات ہے، بغیر پوچھے اندر جانا ممنوع۔ اگر ہم وہاں بغیر اجازت کے اندر داخل ہو گئے تو یہ ہم جانے والا گنہگار ہوگا، کیونکہ جس نے یہ لکھا ہے اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی افسر ہو، چاہے وہ کوئی عام آدمی ہو، چاہے کوئی ڈاکٹر ہو، چاہے کوئی وکیل ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ جب اس نے یہ لکھ دیا کہ بغیر اجازت اندر آنا منع ہے تو بغیر اجازت کے اندر جانا درست نہیں ہے۔ وہاں تو سیدھی بات یہ ہے کہ بھائی پہلے اجازت لو پھر اندر جاؤ۔ اب اجازت کا لوگ اس نے طریقہ مقرر کیا ہے، اس طریقے سے اجازت لو، ٹیلی فون پر رابطہ کر لو، موبائل سے بات کر لو، یا اپنا کارڈ اندر بھیج دو، کارڈ نہیں ہے تو کاغذ پہ لکھ کر بھیج دو کہ آپ سے فلاں شخص ملنے کے لیے آیا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت ملے تو اندر جاؤ، اجازت نہ ملے تو اندر مت جاؤ۔ ایسی اگر لکھا ہوا نہیں ہے باہر کہ بغیر اجازت کے اندر آنا ممنوع ہے، یہ لکھا ہوا نہیں ہے باہر، لیکن دروازہ بند ہے، اور عام لوگ وہاں پر نہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں، آثار سے قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ہر آدمی کو آنے کی ہر وقت اجازت نہیں ہے۔ وہاں بھی یہ حکم ہے کہ بند دروازے میں بغیر اجازت کے داخل ہونا منع ہے۔ اگر آپ کو اندر جانا ہے، ان سے ملنا ہے، کسی گھر میں جانا ہے تو پہلے اجازت لو۔ اب ہمارے یہاں تو عموماً گھنٹی ہوتی ہے یا انٹرکام لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے آپ اجازت لیں، یا بعض لوگوں کے گھروں کے باہر یا آفس کے باہر یا تو ایسے بند جگہ کے باہر چوکیدار بیٹھا ہوتا ہے، آپ اس سے پوچھ لو، اس سے اجازت لے لو کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر وہ اندر جا کے اجازت لے کے
بلا لیتے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ لہذا ایسی جگہ میں بھی جس سے آپ ملنے جا رہے ہو اس کی ذات کے بغیر اچانک بغیر اطلاع کے بغیر ذات کے اندر داخل ہونا درست نہیں ہے، اور اس میں وہی خرابیاں ہیں کہ وہ اپنے کسی کام میں مشغول ہے، اسی لیے خلوت میں بیٹھا ہوا ہے، اسی لیے اجازت لے کر لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ آپ بغیر اجازت کے اندر جائیں گے تو اسے تکلیف ہوگی، جب تکلیف ہوگی تو تکلیف سے بچانا ضروری ہے۔ بغیر اجازت کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، چاہے لکھا ہوا نہ ہو۔ ہاں جب اجازت مل جائے تو چلے جاؤ۔ پھر اس میں یہ بھی ادب ہے کہ 3 مرتبہ گھنٹی بجاؤ، اگر 3 دفعہ میں بھی کوئی جواب نہ آئے تو واپس چلے جاؤ، اور اس پر کسی ناراضی کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جس کے پاس آپ ملنے گئے ہیں وہ سو رہا ہو یا کسی اور ضروری کام میں مشغول ہو، اس وجہ سے اس نے آپ کی گھنٹی کا جواب نہیں دیا، آپ کے انٹرکام پر آپ سے بات نہیں کی۔ اور بعض مرتبہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی اس وقت صاحب خانہ مشغول ہے، یہ صاحب خانہ مصروف ہے، یا کھانا کھا رہا ہے، یا اس کے مہمان آئے ہوئے ہیں، اس لیے اس وقت ملنے سے معذرت ہے، تو کوئی برا نہیں منانا چاہیے۔ اور بلا تکلف، جیسے آپ بلا تکلف آئے تھے نا، اور آپ کے دل میں صاحب خانہ کی طرف سے کوئی کدورت نہیں تھی، کوئی آپ کے دل میں کلفت نہیں تھی، جب آپ کو واپس کر دیا جائے تو واپس ہونے میں بھی اسی طرح انشراح کے ساتھ چلے جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھئی میں آیا تھا ملنے کے لیے، میں نے 3 دفعہ گھنٹی بجائی پھر بھی مجھے نہیں بلایا، اور اس پر ناراض ہونا۔ یہ تو قرآن شریف کا حکم ہے جو اس آیت کے اندر آپ نے سن لیا کہ جب تم سے کہا جائے واپس ہو جاؤ تو واپس چلے جاؤ، اگر اندر بلا لیا جائے تو اندر چلے جاؤ، منع کر دیا جائے تو واپس ہو جاؤ۔ ایسی ٹیلی فون کی گھنٹی کا 3 دفعہ گھنٹی بجانے کے بعد پھر بجاتے نہیں رہنا چاہیے۔ جیسے بعض لوگ جو ہیں وہ انگوٹھا لگا کر ہی انٹرکام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب چاہے کوئی کیسی پریشانی میں ہو، استنجا کر رہا ہو، کپڑے بدل رہا ہو، جوتے پہن رہا ہو، وہ تو گھنٹی برابر بول رہی ہے بھائی، تو آپ کی مسلسل اس طرح گھنٹی بجانے سے اندر والے آدمی کا کیا حال ہوگا؟ اب یہ تو تکلیف پہنچانا ہے، یہ تو ستانا ہے، یہ تو پریشان کرنا ہو گیا۔ اور گھنٹی بجانے کا مقصد یہ نہیں ہے، صرف یہ مقصد ہے کہ ہمارے آنے کی اطلاع ہو، پھر اگر وہ بلائے تو چلے جاؤ، اگر منع کر دے تو واپس چلے جاؤ، جواب نہ دے تب بھی واپس چلے جاؤ۔ تو کتنی پیاری بات ہے، کتنا پیارا طریقہ ہے جس پر عمل کرنے سے طرفین کو راحت ہے، آنے والے کو بھی راحت اور اندر رہنے والے کو بھی راحت۔ اور جب اندر بلایا جائے تو پھر ادب یہ ہے کہ اندر جا کر سلام کرو۔ ہاں اس سے پہلے ایک ادب یہ ہے جو انٹرکام پر عام طور پر ہوتا ہے یا گھنٹی بجانے کی صورت میں ہوتا ہے کہ اگر صاحب خانہ پوچھے کون ہے تو اس کا ادب یہ بتایا گیا کہ اپنا نام بتاؤ، تاکہ وہ پوچھنے والے کو سمجھ میں آئے کہ کون آیا ہے۔ بعض نادانی میں ناسمجھی میں کہتے میں ہوں، وہ میں ہوں کون ہوتا ہے؟ یہ تو کسی کا بھی نام نہیں، وہ بھی اپنا نام نہیں بتا رہا مگر اپنی ذات بتا رہا ہے کہ میں ہوں، تو بھائی میں ہوں کیا ہوتا ہے؟ اس سے بعض مرتبہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ پتہ نہیں کون ہے، میں ہوں کون ہے، تو پھر دوبارہ پوچھتا ہے بھائی نام بتاؤ، پھر پہلے کیوں نہیں بتا دیا؟ تو ہمیشہ یہ طریقہ ہوتا ہے، ٹیلی فون ہو تو اس میں ہی بتاؤ میں فلاں بول رہا ہوں، انٹرکام پہ بھی اگر پوچھے کون ہے تو بتاؤ میں فلاں بول رہا ہوں۔ جب انٹرکام پہ بات ہو تو پہلے سلام کرو، سلام کر کے اپنا نام بتاؤ، نام بتا کر کے پھر وہ اگر اندر بلائیں تو چلے جاؤ، منع کر دیں تو واپس چلے جاؤ۔
ایسی جب اندر بلایا جائے، چاہے وہ جگہ ہو جہاں پر لکھا ہوا ہے بغیر اجازت کے اندر آنا منع ہے، اور چاہے لکھا ہوا نہیں ہے لیکن قرائن سے معلوم ہے کہ یہاں پر بغیر اجازت کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اور چاہے وہ کسی گھر ہو جہاں آپ کو اندر بلایا جا رہا ہے، تو آپ جب اندر جاؤ تو پہلے سلام کرو، اور سلام کرنے کے بعد جس مقصد کے لیے آپ گئے ہو بغیر تمہید کے وہ بتلا دو، بغیر کسی تمہید کے اپنا آنے کا مقصد بتلا دو، پھر میں فلاں کام کے لیے آیا ہوں۔ بعض لوگ اپنی بات تو بتاتے نہیں، ادھر ادھر کی باتیں بہت کرتے ہیں، ایک لمبی چوڑی تمہید باندھ کر کے پھر وہ اپنا مدعا آخر میں مختصر سا بیان کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے جس کے پاس آدمی اپنا مدعا لے کر گیا ہے وہ پریشان ہوتا ہے، خاص طور سے اگر وہ مصروف ہے مشغول ہے تو مشغول آدمی کو اس سے بڑی الجھن ہوتی ہے اور بڑی کلفت ہوتی ہے، تو ہمیشہ مصروف لوگوں کے پاس تو کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، اور ویسے بھی یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے لمبی چوڑی پہلے تمہید قائم کریں اور تمہید بیان کرنے کے بعد پھر مدعا بیان کریں، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ سیدھا طریقہ اور صحیح طریقہ بس یہی ہے کہ جاتے ہی سلام کرو اور سلام کرنے کے بعد اپنا مدعا بیان کرو، تو میں اس کام کے لیے آیا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ کے اندر بہت ہی ایک پیارا اصول مقرر تھا حضرت کا کہ جو بھی باہر سے آئے اپنا نام بتائے، میں کون ہوں، میں کس لیے آیا ہوں، اپنا مدعا بیان کروں، کتنے دن ٹھہروں گا، کیونکہ حضرت کے عموماً اب لوگ اپنی اصلاح کے لیے بھی جاتے تھے اور وہاں قیام بھی کرتے تھے، تو جاتے 3 باتیں بتانی ہوتی تھی، میں کون ہوں، اپنا نام بتاؤ، میں خالد ہوں، میں راشد ہوں، میں عبداللہ ہوں، میں عبد الرحیم ہوں، نام بتا دیا تعارف ہو گیا۔ تو یہ بتاؤ میں کیوں آیا ہوں، کس کام کے لیے آیا ہوں، کیوں حضرت کے یہاں مختلف غرض سے لوگ آتے تھے، کوئی تعویذ لینے کے لیے آتا تھا، کوئی دعا کرانے کے لیے آتا تھا، کوئی اصلاح کے لیے آتا تھا، تو آتے مقصد بتلا دیں کہ کس مقصد کے لیے آپ آئے بتاؤ۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ اگر ارادہ ہے قیام کا تو بتاؤ، قیام کا ارادہ نہیں تو ہی بتا دو کہ خالی میں بیان سننے آیا ہوں، خالی میں ملنے کے لیے آیا ہوں، میں قیام کرنے کے لیے نہیں آیا، اور اگر قیام کے ارادے سے آیا تو فوراً بتاؤ کہ میں اتنے دن کے لیے یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیسی سیدھی بات، جو اس طرح 3 سوالوں کا جواب صحیح دیتا تھا اور 3 باتیں ٹھیک کرتا تھا، وہ حضرت کیا اس کی قدر ہوتی تھی اور اس کا جو مقصد تھا وہ اس کا پورا ہوتا تھا، اور جو اس سے ہٹ کر چلتے تھے تو پھر وہ ان پہ ڈانٹ پڑتی تھی، اب بھی یہی طریقہ ہے، جب کسی سے ملنے جا رہے ہو تو جاتے سلام کر کے اپنا نام بتا دو، اگر پہلے سے اس کو نام معلوم نہیں نام بتا دو، آنے کی غرض بتلا دو، اور ساتھ میں یہ ہے کہ اگر خالی تھوڑی دیر کے لیے ملنے گیا تو بتا دو میں تھوڑی دیر کے لیے ملنے کے لیے آیا۔ یہ ہے معاشرت کے اصول۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ ساری باتیں عمل میں لائی جاتی تھیں اور سکھائی جاتی تھیں باقاعدہ، اس لیے حضرت کے یہاں بعض لوگوں کی حضرت بڑی ڈانٹ پلاتے تھے ان کو، حضرت ڈانٹ پلاتے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے، لیکن چونکہ بغیر ڈانٹ پلائے ایسی اصلاح نہیں ہوتی، اس لیے حضرت کے یہاں ڈانٹ بھی پڑتی تھی۔ تو وہی یہ حضرت کے یہاں باقاعدہ اس کو سکھایا جاتا تھا۔ دیکھو آج بھی ہمیں انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے، میں نے آج کر دیا، آپ نے سن لیا، سننے سے تھوڑی، تو جب تک کسی کے پاس جا کر آپ بیٹھیں گے نہیں اور ان سے آپ سیکھیں گے نہیں، اس وقت تک یہ باتیں پوری طرح عمل میں آنی مشکل ہے۔ یہ تو ہو گیا وہ جو نئی جگہ ہے جہاں ہمارا روزمرہ آنا جانا نہیں ہے، ایسی جگہ ہو تو یہ ہوگی۔ تیسری جگہ عام جگہ کی وہ جہاں پر دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں، جو شخص بھی آئے جس وقت بھی آئے، کسی کو کوئی ممانعت نہیں ہے، تو وہاں پر کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، جسے اسٹیشن میں جانے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایئرپورٹ میں داخل ہونے کے لیے آپ کے پاس ٹکٹ ہونا چاہیے اور آپ جا سکتے ہو، ورنہ بغیر ٹکٹ کے تو گیٹ چوکیدار کھڑا ہوگا روک دے گا آپ کو، اندر جانے نہیں دے گا۔
عام دواخانے ہیں جو کہ ہر وقت دروازے کھلے ہوئے ہیں، مریض آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہاں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، وہاں لائن کی ضرورت ہے. جہاں بھی ٹکٹ لینے کی جگہ ہوتی ہے وہاں لائن ہوتی ہے، جہاں دواخانہ ہوتا ہے وہاں پر بھی عام طور پر لائن ہوتی ہے. تو بھائی وہاں پہ لائن میں بیٹھو. اگر لائن سے ہٹ کر آپ آگے جاؤ گے تو وہیں جھگڑا، کیونکہ جو پہلے سے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نمبر آپ چھین رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں. تو وہاں بھی یا تو جہاں آپ جانا چاہ رہے ہو یا تو ڈاکٹر صاحب سے اجازت لو، وکیل صاحب سے اجازت لو، یا پھر لائن والوں سے اجازت لو کہ بھائی مجھے ایمرجنسی ہے، میں جلدی جانا چاہ رہا ہوں، میری گاڑی چھوٹ رہی ہے اور میں اگر اجازت ہو تو میں ذرا جلدی لے لوں. تو وہ جو آگے کھڑے ہوئے ان سے اجازت لے لو، پھر آگے چلے جاؤ. لوگ کیسی راحت، اور نہیں تو لڑائی پکی. تو یہ تو ہو گئی وہ جگہ جہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ داخل ہونا ممنوع، مگر لکھا ہوا نہیں ہوتا اگر وہ بھی ممنوع کے حکم میں ہے وہ، اور ایک وہ جہاں پر ہر طرح کی اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، جس وقت چاہے آؤ جس وقت چاہے جاؤ. اب رہ گیا چوتھا نمبر ہمارے اپنے گھروں کا. اصلاً تو ہمیں اپنے گھر میں جانے کی لیے اجازت دینا ضروری نہیں ہے، لیکن خاص جو زنانہ حصہ ہے جہاں پر گھر کی خواتین رہتی ہیں وہاں پر صراحتاً یا اشارتاً کوئی نہ کوئی اجازت لینی چاہیے داخل ہونے کے لیے. مثلا یہ کہ یا تو بتا دیں کہ بھائی میں اپنا نام لے دیں کہ وہ آ رہا ہے، یا اجازت لے لیں. گھر والوں کو تو آواز کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بیٹا ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ میری ماں ہے، تو آواز سے اپنا اجازت لے لیں. اور ایک طریقہ یہ کہ کھکارا لگا کر کے جائے، اس طرح سے کر کے جائے. پھر جب ان کو محسوس ہو جائے، اندازہ ہو جائے جانے کا کہ بھئی وہ سمجھ گئی ہیں اور وہ محتاط ہو گئی ہیں، پھر آپ درمیانے حصے میں چلے جائیں. یہ باہر سے آنے کا طریقہ ہے بھائی، اندر رہتے ہوئے کا طریقہ نہیں ہے. اندر رہتے ہوئے بھی تھوڑی سی تفصیل ہے. جب آپ گھر سے باہر سے اندر داخل ہوں تو دروازہ کھول کے تو آپ چلے جائیں جہاں کوئی بھی نہیں ہوتا. عموماً بنگلوں میں، کوٹھیوں میں، بڑے مکانوں میں، حویلیوں میں تو یہ ہوتا ہے. پھر وہاں سے اندر جو حصہ ہے خواتین کا وہ الگ ہوتا ہے. اور بات چھوٹے گھر ہوتے ہیں تو پھر وہاں بھاری سے دستک دینی ہوگی. دستک دے دیں، کنڈی بجا دیں، یا کھکارا لگا لیں، یا سلام کر لیں. پھر اندر سے پوچھیں کون ہے تو بس اپنا نام بتا دیں، پھر اندر جا کر کے باقاعدہ سلام کریں. لیکن بغیر کچھ اپنے آنے کی اطلاع کے ویسے گھر میں گھسے چلے جانا یہ آداب معاشرت کے خلاف ہے، معاشرت کے آداب کے خلاف ہے. اور اسی کی حضرت نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ اگر آپ اچانک اپنے گھر میں چلے جائیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ بعض مرتبہ گھر میں ماسیاں بھی ہوتی ہیں، گھر میں پڑوسیوں کی عورتیں بھی آئی بھی ہوتی ہیں، اور رشتہ دار خواتین بھی آئی بھی ہوتی ہیں. آپ دم سے اندر گھس گئے اور وہ جو ہے وہ ایک دم آپ کو آ کر دیکھ کر کے وہ اپنا پردہ کرنا شروع کریں گے. آپ نے ستایا نہیں ستایا، آپ نے تکلیف پہنچائی نہیں پہنچائی. یہ ہے معاشرت کا ادب کہ اچانک مت جاؤ اندر، بلکہ پہلے سے کچھ ایسا انداز اختیار کر لو کہ گھر والوں کو معلوم ہو جائے کہ شوہر آ رہے ہیں، والد صاحب آ رہے ہیں، بیٹا آ رہا ہے، بھائی آ رہا ہے، تاکہ ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بھابیاں ہیں اور دوسرے ہیں، سب اپنے اپنے طور پر محتاط ہو جائیں اور اچانک داخل ہونے پر نہ کسی پر نظر پڑے، نہ کسی کو تکلیف ہو. ایک تو یہ حکمت ہے. دوسری حکمت یہ ہے کہ اچانک جانے سے بعض ایسی باتیں سامنے آ جاتی ہیں جو ناگواری کا باعث ہوتی ہیں، اور وہ اس بنا پر ہو رہی ہیں کہ آپ نہیں ہیں، آپ گھر پہ نہیں ہیں، اس لیے وہ باتیں ہو رہی ہیں اور وہ آپ سے باتیں مخفی کی جا رہی ہیں. وہ اس میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر سے مخفی رکھی جاتی ہیں، باپ سے مخفی رکھی جاتی ہیں، دوسروں سے مخفی رکھی جاتی ہیں. وہ باتیں ہو رہی ہیں، وہ کام ہو رہے ہیں. تو وہ کام کیا کہتے ہیں، اب اچانک آپ چلے گئے، اب آپ نے وہ دیکھا یا وہ باتیں سنی
تو اب آپ کی طبیعت میں بھی کدورت پیدا ہو گئی اور ان کو بھی تکلیف ہو گئی. تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کو تکلیف بھی پہنچی، رنجش بھی ہو گئی، اور بعض مرتبہ آدمی پچھتاتا بھی ہے، یہ الگ تکلیف ہوئی. اس کا بھی حل یہی ہے کہ بتا کے جاؤ، اپنا آنا بتا کر کے جاؤ، ان کو معلوم ہوگا کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. اور ایک اور وجہ ہوتی ہے، اور یہ ہوتی ہے گھر کے اندر در اندر. گھر کے اندر در اندر ہر ایک کمرے الگ الگ ہوتے ہیں. والدین کا کمرہ الگ ہے، بہو اور بیٹے کا کمرہ الگ ہے، بھائی بھابھی کا کمرہ الگ ہے، سب کے کمرے الگ الگ ہیں. وہاں پر بھی بغیر پوچھے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے. یعنی ماں باپ کو بیٹے کے کمرے میں، بیٹے بہو کو ماں باپ ساس سسر کے کمرے میں، ایسی بھائیوں کو دوسرے بھائیوں کو اپنے بھائی کے کمرے میں، بھابھی کے کمرے میں بغیر پوچھے داخل ہونے کی اجازت نہیں. بالخصوص 3 اوقات میں جنہیں قرآن شریف میں اللہ پاک نے ذکر کیا: رات کو، فجر کے بعد، دوپہر کو. دوپہر میں قیلولے کے وقت، دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد، کیونکہ یہ وقت آرام کے ہیں. رات کو بھی گھر میں کمرے میں آرام ہوتا ہے، اور دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد بھی کمرے میں آرام ہوتا ہے، اور بعض لوگ عشاء کے بعد بھی، اگر کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو فجر کے بعد بھی سوتا ہے، آرام کرتا ہے. تو اگر آپ اچانک اندر جاؤ گے تو اسے 3 طرح کی تکلیف ہو سکتی ہے. 3 طرح کی تکلیف ہو سکتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی طبیعت پر اچانک آپ کے داخل ہونے سے گرانی ہوگی. اچانک آپ داخل ہوں گے تو طبیعت اس کی پریشان ہوگی، کیونکہ عام طور پر یہ اوقات پردے کے ہیں اور پردے میں آرام کرنے کے ہیں. تو آپ اچانک اس میں سے داخل ہوگے بغیر پوچھے تو تکلیف ہوگی، اور جس کے بعد جائیں گے اس کی طبیعت پہ بار ہوگا اور گرانی ہوگی. لہذا اچانک اس طریقے سے بچ جاؤ. پہلے اجازت، یہ گھر کے سب افراد کے لیے ہے. بیٹا جائے تو اجازت لے، بیٹی جائے تو اجازت لے، بھائی جائے تو اجازت لے، بہن جائے اجازت لے، بھاوت جائے تو اجازت لے، گھر والے سب. اور جو بچے قریب البلوغ ہیں یا بالغ ہیں ان کا بھی حکم ہے کہ وہی بغیر اجازت کے اندر نہ آئے. دوسرا، آرام میں خلل واقع ہو. اگر آپ آرام کر رہے ہیں تو بے تکلفی کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، اچانک کوئی اندر آ گیا تو ایک دم آپ ہڑبڑا کے بیٹھ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. کیسے آگے، کیوں آگے، چاہے بیٹا ہی کیوں نہ آیا ہو، چاہے بھائی کیوں نہ آیا ہو. لہٰذا اس وقت اجازت لے کے اندر جاؤ، بغیر پوچھے مت جاؤ. تیسرے یہ کہ آدمی کسی ضروری کام میں مشغول ہوتا ہے، اور بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو آدمی خلوت میں کرتا ہے، تنہائی میں کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ابھی یہ کسی کے آنے کا وقت نہیں ہے، آرام سے وہ اس وقت وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اچانک آپ چلے گئے تو اس کو پریشانی ہو جاتی. وہ کام جو تنہائی میں کر رہا تھا وہ آپ کے سامنے کرنا نہیں چاہتا تھا، تو اس کے کام میں حرج ہوگا، اس کی تکلیف کا باعث بنے گا. لہذا پوچھ کے جاؤ، بغیر پوچھے اندر داخل مت ہو. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، حضرت نے فرمایا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کا اس وقت کسی سے ملنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، گھر والوں سے ملنے کو دل نہیں چاہ رہا، گھر کے جو افراد ہیں ان سے بھی ملنا نہیں چاہ رہا. دوست احباب تو پھر بھی دور کے، جو اپنے گھر کے اندر کے ان سے اس وقت وہ ملنا نہیں چاہ رہا، خواہ اس وجہ سے کہ طبیعت خراب ہے، خواہ اس وجہ سے کہ وہ آرام کرنا چاہ رہا ہے، خواہ اس وجہ سے کہ اب طبیعت نہیں چاہ رہی. اندازہ کرو کیا باریکیاں ہیں اس کے اندر، اور کیسی چھوٹی چھوٹی معمولی باتیں، لیکن یہ ساری باتیں چونکہ معاشرت کے آداب کے خلاف ہیں اس لیے ان سے منع کیا جا رہا ہے. باقی جو اور اوقات ہیں تو اس میں اگر دروازے کھلے ہوئے ہیں، پردے ہٹے ہوئے ہیں تو پھر آنے جانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ خلوت میں رہنے کا وقت نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے اپنی کسی ضرورت سے دروازہ بند کیا ہوا ہے یا پردہ ڈالا ہوا ہے تو پھر یہ حکم ہوگا کہ گھر کے افراد بھی بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہو، اجازت لیں. اب چاہے کھکارا لگا لیں، چاہے یہ کہہ لیں، اپنا نام بتا دیں میں آنا چاہ رہا ہوں، آ جاؤں یا نہیں آ جاؤں. سب سے آسان بات یہ کہ بھائی جس کے کمرے میں جانا ہو
اور اندازہ ہو کہ بھئی ہو سکتا ہے وہ آرام کر رہا ہو یا سویا ہوا ہو یا کسی کام میں لگا ہو مشغول ہو تو مجھے اپنا نام بتاؤ کہ میں ملنے کے لیے آنا چاہ رہا ہوں، آ جاؤں. اس میں کوئی یہ نہیں کہ لو میرے گھر ہے تو میں اپنے گھر میں بھی اندر جانے کی چاہتی ہوں. ارے بھائی اجازت لینے میں کیا ہو گیا؟ یہ تو مجھے بھی راحت ہے نہ کہ مجھے بھی کلفت. بغیر اجازت کے اندر گھسنا یہ مجھے بھی کلفت ہے. اس لیے ہمیں اپنے گھروں کے اندر بھی وہی سے خیال رکھنا چاہیے. آج کل ان چیزوں کا کہیں خیال نہیں رکھا جاتا الا ماشاء اللہ. بس گھر میں اپنے داغا ہمارا گھر ہے، ہم کیسے بھی جائیں کبھی بھی جائیں. حدیث شریف میں تو یہاں تک ہے کہ اگر تم رات کو سفر سے آؤ، اور پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اطلاع کے ذرائع بہت ہی محدود ہوتے تھے. اگر کسی طویل سفر میں کوئی چلا گیا ہے تو واپسی کا بھی کچھ پتہ نہیں کب آیا کب نہیں آیا، ایسا ہوتا تھا پہلے زمانے میں. تو آپ نے یہ فرمایا کہ ایک تو رات کو اپنے گھر میں واپس مت آؤ. کیوں کہ رات میں سفر سے واپس آؤ گے تو اچانک جب تم گھر والوں کو دستک دو گے تو پریشان ہو جائیں گے. سب سے پہلے تو نیند خراب ہو جائے گی، اور نیند خراب ہونا بھی تو ستانا ہے، یہ بھی تو تکلیف پہنچانا ہے. لہذا رات میں مت آؤ. اور اگر سر شام آگے ہو، شام کے ٹائم آ گئے تو حضور کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے آپ مسجد نبی میں تشریف لے جاتے اور وہاں جا کے 2 رکعت سفر سے واپسی کی پڑھتے تھے اور پھر تھوڑی دیر مسجد میں قیام فرماتے تھے اور صحابہ کرام سے مل کر اتنے میں گھر والوں کو بھی اطلاع ہو جاتی تھی، پھر آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے. اب بھی یہی ادب، سفر سے کوئی آئے تو بہتر یہ ہے کہ محلے کی مسجد میں جا کے پہلے 2 رکعت پڑھے، اس کے بعد پھر اپنے گھر چلا جائے. تو اگر سر شام آتے تو حدیث میں یہ ہے کہ آپ فرماتے بھائی تم تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ مسجد میں، گھر والوں کو اطلاع ہو جائے اور وہ تمہارے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، اس کے بعد گھر جاؤ. تو گھر والوں کو اتنا موقع دینا، اس زمانے میں حضور نے یہ تعلیم دی تاکہ گھر والوں کو تکلیف بھی نہ ہو. اور اچانک تم گھر میں داخل ہو جاؤ، گھر والے اچھی حالت میں نہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دل پھٹ جائے اور ٹوٹ جائے، نفرت دل میں پیدا ہو جائے. کیونکہ شریف خواتین جو ہے گھر میں جب شوہر نہیں ہوتا تو سادہ رہتی ہیں، جب شوہر آتا ہے تو اس کے خاطر اپنے آپ کو آراستہ رکھتی ہیں. تو اس لیے یہ حکم دیا کہ پہلے انتظار کرو یا پہلے ان کو اطلاع دو اور رات میں مت آؤ تاکہ ان کی نیند خراب نہ ہو، ان کے آرام میں خلل واقع نہ ہو. تو اور آج کل اطلاع کے ذرائع بہت ہیں الحمدللہ. تو آج کل تو پہلے سے اطلاع دینا آسان ہوتا ہے، بلکہ پل پل کی خبر ہوتی رہتی ہے کہ اب فلاں جگہ، اب فلاں جگہ، اب فلاں جگہ، اب فلاں جگہ، اب بیٹھ رہا ہوں، اب اتر رہا ہوں، اب چل رہا ہوں، اب آ رہا ہوں. اب چونکہ پہلے سے اطلاع لہذا اب اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن پھر بھی جہاں تک ہو سکے رات میں ایسے اتنا پہنچے گھر والوں کی نیند خراب ہو، مجبوری میں کوئی حرج نہیں. کیونکہ بعض مرتبہ سیٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ پہنچتی رات کو 2 بجے 1 بجے، اور چونکہ پہلے سے گھر میں اطلاع ہو جاتی ہے اس لیے وہ ذہن بن جاتا ہے. ذہن بننے کی بنا پر ویسی تکلیف ہی نہیں ہوتی جیسے اچانک پہنچنے میں ہوتی ہے، اس لیے گنجائش ہے. تو جب سفر سے واپسی پر حضور اس کی تعلیم دے رہے ہیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے گھر میں داخل ہونے میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کے آرام میں خلل نہ ہو. گھر میں بھی اس طرح رہے کہ باہر سے آئیں تو خبردار کر کے متنبہ کر کے اندر آئے، اچانک اندر نہ آئے تاکہ اندر آ کر کے گھر والوں کو اچانک آنے سے تکلیف نہ ہو. اور اگر ہم کسی ایسے گھر میں پہنچے ہیں یا ایسی جگہ پہنچے ہیں جہاں کوئی بھی نظر محسوس نہیں ہو رہا کوئی گھر میں ہے کہ نہیں، تب بھی حتی الامکان ایسے گھر میں مت جاؤ، اور جب اجازت دی جائے تو پھر چلے جاؤ. ایمرجنسی کے احکام بیان نہیں ہو رہے بھائی، ایمرجنسی کے احکام ہر جگہ دوسرے ہوتے ہیں، یہاں بھی دوسرے ہی ہیں، اس میں گنجائش ہوتی ہے جانے کی. عام حالات میں یہی ہے کہ جہاں بھی جاؤ پہلے سلام کرو اور سلام کرنے کے بعد پھر اندر جاؤ. اسی طریقے سے ایک اور آیت حضرت نے یہاں بیان فرمائی ہے، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر ترجمہ سن لیں، اس کے بعد پھر اس کی تشریح انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صدر مجلس کہے، صدر مجلس کہے کہ مجلس میں جگہ کھول دو، تو تم جگہ کھول دیا کرو اور آنے والے کو جگہ دے دیا کرو، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں کھلی جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور جب یہ کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو، خواہ خلوت کی جگہ ضرورت سے اٹھائے، خواہ دوسری جگہ بیٹھنے کے لیے اٹھائے، دونوں صورتوں میں یہ کم کر لیا کرو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ حکم عام مجالس کا ہے، جہاں مسلمانوں کا اجتماع ہو، اور جب مجلس میں کچھ لوگ بعد میں آئے تو مسلمان ان کے لیے جگہ دینے کی کوشش کریں اور سمٹ کر بیٹھ جائیں۔ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ان کے لیے وسعت فرما دیں گے۔ یہ وسعت آخرت میں تو ظاہر ہی ہے، کچھ بعید نہیں کہ دنیاوی معیشت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ وسعت عطا فرما دے۔ تو جیسے اب یہ کہ اجتماع عام ہے، ہر شخص یہاں آیا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو بعض مرتبہ جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، تو ایسی جگہ کے بارے میں ادب ہے کہ جب صاحب مجلس کہے کہ بھی ذرا سمٹ جاؤ، اور جو ساتھی بعد میں آئے ہیں، جو احباب بعد میں آئے ہیں، ان کے لیے جگہ کر دو، سمٹ کے بیٹھ جانا چاہیے، اور اس سے خود بخود اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرما دیتے ہیں اور گنجائش نکل آتی ہے۔ اور اگر کسی کو اٹھنے کے لیے کہا جائے تو بلا تکلف اٹھ لے، اس میں برا منانے کی ضرورت نہیں۔ اب چاہے بالکل یہ کہے کہ بھائی آپ پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ تو پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ، اگر کہے بھائی ادھر جا کے بیٹھ جاؤ تو ادھر جا کے بیٹھ جاؤ۔ غرض کہ یہ بھی آداب المعاشرت میں سے، اور ان پر عمل کرنے کی صورت میں بھی کسی کو کسی سے اپنے دل کے اندر تنگی نہیں لانی چاہیے۔ دیکھو مجلس کے اندر ایک آدمی باہر سے آئے اور وہ کندھے پھلانگ کر آئے، یہ بھی تکلیف دہ صورت ہے، اس لیے منع کیا گیا۔ اس لیے جماعت میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی مسجد میں آئے تو جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائے، وہیں پہ نماز اپنے نفلیں وغیرہ پڑھ لے، راستہ ہو تو آگے چلا جائے، راستہ نہ ہو تو کندھے پھلانگ کے اوپر نہ جائے۔ ایسی مجمع کے اندر بھی ہے کہ بعض لوگ آتے ہیں بعد میں، لیکن ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم آگے جا کے بیٹھیں۔ تو وہی جیسے مسجد میں نے کہا تھا کہ جو پہلے آئے وہ پہلے پائے، یہاں پر بھی پہلے آؤ، پہلے آگے بیٹھو آ کر۔ اب آؤ بعد میں اور بیٹھنے بھی آگے چاہو تو اس میں تو پھر ستانے والا کام ہے۔ کندھے پھلانگ کے آگے جانا جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یہ ستانے والی بات ہوگی، اور ستانا، تکلیف پہنچانا یہ آداب معاشرت کے یکسر خلاف ہے اور گناہ کی بات ہے۔ یہ تو حکم یہ ہے کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ۔ ایک مجھے حدیث میں واقعہ یاد آیا، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں یہ اعلان فرمایا کہ اگر کسی کو جنتی آدمی دیکھنا ہو تو ابھی جو شخص آئے گا اسے دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی کو جنتی آدمی دیکھنا ہو تو ابھی جو شخص آئے گا اسے دیکھ لے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ منتظر ہوئے کہ کون صاحب تشریف لاتے ہیں، تو ایک صحابی تشریف لائے جو انصاری تھے، اور اس حالت میں آئے کہ وہ تازہ وضو کر کے آئے تھے اور ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، اور جوتا انہوں نے اپنے الٹے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ یہی ادب ہے کہ ہمیشہ جوتا الٹے ہاتھ میں لینا چاہیے، سیدھے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ اور وہ مسجد میں آئے اور جہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے بس وہیں بیٹھ گئے، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے، اور حضور کی مجلس میں شامل ہو گئے۔ اور پھر جب مجلس برخاست ہوئی تو حضور سے مل کے تشریف لے گئے۔ دوسرے دن پھر حضور کے مجلس ہوئی تو پھر آپ نے یہ اعلان فرمایا اگر کسی کو جنتی آدمی دیکھنا ہو تو ابھی جو شخص آئے گا اسے دیکھ لینا۔ تو ہم دیکھنے لگے کہ آج کون صاحب آتے ہیں، وہ جنتی ہیں، دیکھو وہی صاحب آئے جو کل آئے تھے، اور اسی طرح ہے جس طریقے سے پہلے دن آئے تھے، اسی طرح بس وہ جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ اور پھر جب مجلس برخاست ہوئی تو حضور سے مل کے چلے گئے۔ تیسرے دن پھر اب آپ کی مجلس ہوئی، پھر آپ نے یہ اعلان فرمایا
کہ اگر کسی کو جنتی آدمی دیکھنا ہو تو ابھی جو شخص آئے گا اسے دیکھ لے. اب ہم سوچیں گے آج دیکھیں کون صاحب آتے ہیں, ادھر ادھر دیکھیں گے وہی صاحب تشریف لائے جو پہلے دن آئے, اور اسی طرح آئے بالکل جیسے کہ پہلے دن آئے تھے, اور اسی طرح جہاں جگہ ملی بس وہیں بیٹھ گئے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ یہ عباد صحابہ میں سے ہیں, یعنی ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن پر عبادت کا بہت ہی غلبہ تھا. جب وہ مجلس ختم ہو گئی اور وہ سیر چلے تو یہ ان کے پیچھے پیچھے گئے اور جا کر کے ان کو سلام کیا اور کہا, ایک بہانہ بنایا انہوں نے. بہانہ یہ بنایا کہ بھئی میری کچھ والد صاحب سے کھٹپٹ ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ 3 دن میں آپ کے یہاں رہ لوں, کیونکہ میں 3 دن تک گھر نہ جانے کیا, میں نے غالباً حدیث میں قسم کھا لی ہے, تو میں 3 دن آپ کے یہاں رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل آئیے, آپ ہمارے گھر میں ٹھہر جائیے. اب یہ 3 دن تک ان کے گھر میں رہے, اور رات بھی ہوئی دن بھی ہوئی. 3 دن اس لیے وہاں پہ رہے تاکہ دیکھیں کہ یہ ایسی کون سی عبادت کرتے ہیں جس کی وجہ سے حضور نے 3 دن تک الگ الگ مجلسوں میں ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی. نہ صرف بشارت دی بلکہ فرمایا جسے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لو. تو 3 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت اصل بات یہ ہے کہ میں نے تو آپ کے یہاں 3 دن رہنے کا بہانہ بنایا تھا, اور بہانہ اس لیے بنایا تھا کہ میں نے حضور سے آپ کے بارے میں 3 دن تک جنتی ہونے کی بشارت سنی, تو میرا دل چاہا کہ میں بھی آپ کے وہ اعمال دیکھوں جن کے اوپر اللہ پاک نے آپ کو حضور کی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی 3 دن تک خوشخبری سنوائی ہے, تو میں بھی وہ عمل اختیار کروں. میں اس لیے حضرت آپ کے آیا تھا, لیکن حضرت 3 دن تک میں نے آپ کو جو دیکھا تو مجھے تو کوئی خاص بڑی عبادت کرتے ہوئے میں نے آپ کو نہیں پایا, کیونکہ دن کو وہ کھیتی باڑی کرتے تھے, انصاری تھے, باغ میں کام کرتے تھے, اور رات کو وہ آتے اور کھانا کھا کے بس پھر بستر پہ سو جاتے, اور پھر صبح تک سوتے ہی رہتے تھے, اذان فجر پہ اٹھتے تھے. اور صحابہ کرام کے زمانے میں تہجد پڑھنے والے بہت زیادہ تھے, شاذ و نادر کوئی نہ پڑھتا ہو, ورنہ تو تہجد پڑھنا تو ان کا عام معمول تھا. لہذا رات کو تہجد بھی نہیں پڑھتے تھے, لیکن کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی کبھی آنکھ کھلتی تو اللہ کا نام لیتے اور پھر سو جاتے, پھر صبح فجر کی اذان پہ اٹھ جاتے. اور دن میں ان کے ساتھ رہتا تو بس وہ عموماً خاموش رہتے تھے, اگر بولتے تھے تو کلمہ خیر بولتے تھے, ورنہ خاموش رہتے. یہ بھی بڑی کام کی بات کہ انسان اپنی زبان قابو میں رکھے. زبان سے آدمی غلط باتیں, بیکار باتیں, فضول باتیں, گناہ کی بات تو گناہ ہے ہی, فضول و لایانی باتیں بھی نہیں کرتے. بس زبان سے جب بھی کوئی بات کرتے تو خیر کی بات کرتے تھے, ورنہ تو خاموشی رہتے. یہ دن میں ان کا معمول تھا. تو کہا حضرت میں نے تو کوئی خاص عمل تو آپ کا دیکھا نہیں, اور میں چاہتا تھا کہ وہ آپ کا 3 دن آپ کے یہاں رہ کر کے آپ کے وہ اعمال دیکھوں جن پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بشارت دی. تو انہوں نے سن کر کہا کہ بھائی بات یہ کہ میرے پاس تو اتنا ہی عمل ہے. اور یہ کیا کر کے پھر وہ سلام کر کے چل دیے. جب تھوڑے دور گئے تو پھر انہوں نے آواز دی, عبداللہ آؤ, ایک بات مجھے اب یاد آئی. جب آ گئے تو کہا کہ ایک بات ابھی بھی یاد آئی ہے مجھے. پھر انہوں نے 2 باتیں بیان فرمائی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان سے بغض اور حسد نہیں ہے. کسی مسلمان سے مجھے کوئی بغض نہیں ہے, کوئی حسد نہیں ہے, اور میں ہر مسلمان کے لیے اسی بات کو پسند کرتا ہوں جو آپ کے لیے پسند کرتا ہوں. یہ معاشرت کا ایک اصول ہے, میں نے بیان کر چکا ہوں پہلے تفصیل سے, کہ ہر مسلمان اپنے لیے اسی بات کو پسند کرے جو دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرے, اور جو اپنے کو ناپسند ہو وہ دوسرے کے لیے بھی ناپسند ہونی چاہیے. جو کہ میرے کسی مسلمان سے بہت حسد نہیں ہے, اور میں ہر مسلمان کا بس خیر خواہ, دل سے میں خیر خواہ ہوں مسلمان کا. حضرت یہی تو اونچا عمل ہے جو آپ کے باطن میں چھپا ہوا ہے, ظاہر میں نظر نہیں آ رہا. اسی نے آپ کو 3 دن تک حضور کے زبان مبارک سے جنتی ہونے کی بشارت سنوائی, اور یہ بات شاذ و نادر کسی کے اندر ہوگی. یہ ہے.
تو مجمع میں آنا اور کندھے پھیلانے کی تکلیف دوسروں کو نہ دینا، یہ بھی آداب المعاشرت میں سے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ۔ البتہ صاحب مجلس اگر کہے بھائی ذرا سمٹ جاؤ بھائی، آنے والوں کو بھی جگہ دے دو، تو پھر اس کا عمل کر لو، اور پھر وہ آگے جگہ مل جائے تو آگے۔ اور کوئی ایسا محترم ہوتا ہے، کوئی ایسا معظم جیسے استاد ہے، پیر ہے، شیخ ہے، وہ آگے ہے تو اب وہ کہ بھائی ادھر ہٹ جاؤ بھائی، حضرت کو آگے آنے دو، پھر اسی کا عمل کرنا چاہیے۔ لیکن استاد کو چاہیے یا پیر کو چاہیے، باپ کو چاہیے، بڑے بھائی کو چاہیے کہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھے، آگے آنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ آگے آئے گا تو دوسرے کندھے پھیلائیں گا تو دوسروں کو تکلیف ہوگی۔ اسی طرح مسجد کے بھی میں بتا چکا ہوں پہلے کہ مسجد میں بھی جس کو جہاں جگہ ملے بس وہیں اپنے نماز پڑھ لے، اور پھر جب جماعت کھڑی ہو تو پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرے، لیکن اس میں بھی دوسروں کو ستائے بغیر، کسی کو تکلیف دیے بغیر آگے بڑھے اور آگے صفے بنا لے۔ تو یہ ہے آداب جو حضرت نے یہاں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمیل صاحب کی والدہ جو ہے وہ علیل ہیں فالج کی وجہ سے، ان کے لیے دعائے صحت کی درخواست ہے۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام۔ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو دنیا اور آخرت عافیت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ مرتے دم تک ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ جتنے یا اللہ حاضرین اور گھر والوں میں جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جو احباب اور خواتین و حضرات جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں، یا اللہ ان کی بھی ساری نیک مرادیں پوری فرما، اور ہماری بھی سب نیک مرادیں پوری فرما۔ ان کی نیک دعاؤں میں ہم کو شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما، اور ہم سب کے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، باطن کی بھی اصلاح فرما، ہماری ساری پریشانیاں اور تکلیفیں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔